السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، ایپیسوڈ لیٹ کا ریزن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں گیسٹ، اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں پھر بھی آپ لوگوں کو ٹائم پہ ایپیسوڈ دے سکوں، لیکن اگر دیر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، ٹھیک ہے۔ آج ہماری دوسری قسط ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد اپنا اچھا سا رسپانس ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کل آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ کر، اور ابھی کافی سارے ریڈرز کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارا جو سیزن 2 ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ کر آپ ان کے ساتھ ٹک ٹاک اینڈ انسٹاگرام پہ زیادہ شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے، یوٹیوب پر نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پھر میرے چینل پہ ایشوز وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دوسرے ریڈرز کی ہیلپ کیا کریں جن کو انسٹاگرام پہ نہیں پتہ ہوتا ہے یا ٹک ٹاک پہ نہیں پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میری بہت بڑی ہیلپ ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو آسانی ہو جائے گی ایپیسوڈ کو سرچ کرنے میں۔ وہ ننھی سی جان مشی کی گود میں ہی انگڑائیاں لیتے ہوئے اوں اوں کرنے لگا تھا۔ یہ دیکھ اسے عبدالباری پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے اس کے دونوں گال باری باری چومے اور اسے اسٹرالر میں لٹا کر خود اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کے پاس لے گئی۔ وہ ایسی ہی تھی۔ مشائم نے جتنی محبت ان بچوں کو دی تھی، وہ بھی اسے اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، حالانکہ سگی ماں اب سو کر اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ نیند سے بھری مخمور آنکھیں، گندمی رنگت اور خوبصورت نین نقوش کی مالکن ڈاکٹر کومل پامیر سلطان، پاشا ہاؤس کی تیسرے نمبر والی بہو، جس کی سب سے زیادہ مانی جاتی تھی گھر میں، کیونکہ وہ رشتے میں چاہے چھوٹی تھی لیکن عمر میں مشائم یاقوت مرزا اور زمل زحال خان افندی سے بڑی تھی، اس لیے وہ اسے ہمیشہ اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ کندھے پر لیے، اپنے بالوں کو انگلی کی مدد سے سمیٹتی کمرے سے نکلتی سیدھی لیونگ روم میں آئی اور آتے دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملائیشیا آتے اس نے پھر سے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ اس کے جاب کے بعد عبدالباری کی ساری ذمہ داری مشائم پر آ گئی تھی۔ وہ اکثر رات کو بھی اس کے پاس سوتا تھا۔ کوئی مجھے ناشتہ کروا دو، وہ آنکھیں مسلتی ہوئی بلند آواز میں ہانک لگانے لگی۔ اس کی بات پر کچن سے نکلتی مشائم کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ کیوں کرتی ہو نائٹ ڈیوٹی؟ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ ابھی تو عبدالباری بہت چھوٹا ہے۔ وہ اسٹرالر اپنے ساتھ گھسیٹ کر اس کے پاس لے آئی۔ اس بیبی کی نظر جیسے ہی اپنی ماں پر پڑی، اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ ارے میرا بیبی! اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی ممتا بھری گود میں اٹھایا۔ وہ بے چین سا ہوتے کروٹیں بدلنے لگا، جیسے اپنی فیٹ ڈھونڈ رہا ہو۔ کومل نے اس کے دونوں گالوں کو محبت سے چوما۔ اس کا بیٹا نین نقش اس سے لے کر رنگت میں اپنے باپ پر چلا گیا تھا۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، تم ہو نا؟ اس کے پاس اس کی مشی ماما ہوتی ہیں، تو یہ کیسے اپنی ماما کو یاد کرے گا، ہے نا میرا بیبی؟ وہ اپنی ماں کی باتوں پر دونوں ہاتھ مارتا کھلکھلانے لگا تھا۔ ہاں،
اسے بھی پتا ہوگا نا کہ اس کی مشی ماما کی گود خالی ہے، انہی سے وہ اپنی محبت کو پورا کر لیتی ہے۔ مشی کی آواز ایک دم سے بھیگنے لگی تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تک اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کومل نے ایک نظر اسے دیکھا، جیسے دل دکھی ہوا تھا۔ اس نے مشی کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا۔ فکر مت کرو، میں ضرور تمہارے لیے کچھ کروں گی۔ میری اسپیشلسٹ سے بات ہوئی ہے، تمہارا علاج اس بار میں خود کرواؤں گی۔ وہ بے حد محبت سے اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھانے لگی۔ مشی نے دھیرے سے سر اثبات میں ہلایا۔ اس نے جانے کیوں امید رہتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو اس کی گود بھی بھرے گی، وہ بھی اپنی ممتا کسی پر نچھاور کر سکے گی۔ میں اس کے لیے ڈیڈ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، ان کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آنے لگا جس سے اس کی روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ اپنی غلطی اور بے وقوفی پر وہ جی بھر کر پچھتاوا ہوتا تھا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، امید پر دنیا قائم ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ اور عبدالباری غور سے اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا، جو اسے فیڈ دینے کے بجائے اپنی ہی باتوں میں مصروف تھی۔ یہ ملائیشیا کی ایک انڈر گراؤنڈ ریسلنگ پلیس تھی، جہاں اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک شخص اپنے آپ کو طاقت کا بادشاہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ ہر جانب عجیب سا شور تھا، ہر کوئی پرجوش سا چیخ رہا تھا۔ گیم شروع ہونے والی تھی، اور آج یہ گیم عام دنوں جیسی بالکل نہ تھی، کیونکہ آج کے پلیئرز بہت انوکھے تھے۔ ایک وہ تھا جسے آج تک یہاں کوئی نہیں ہرا پایا تھا، جسے جیت کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ آج بھی اپنے سینے پر ہاتھ مارتا سب کو للکار رہا تھا کہ کوئی ہے جو اس سے مقابلہ کرنا چاہے۔ جیت ہار بعد میں تھی، پہلے تو اس سے مقابلے کے لیے ہمت لانی تھی۔ اور ایسے میں جب سارا مجمع خاموش ہو گیا، کسی نے آگے بڑھ کر ہمت نہیں دکھائی، تو ایک ہاتھ اٹھا جس کی 2 انگلیاں پوری بند اور ایک ادھ کھلی کے ساتھ شہادت کی انگلی پوری اوپر کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ راگھو کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ در آئی، کیونکہ اسے اپنے سامنے پاکستانی نین نقش والا نوجوان ہاتھ اٹھائے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود بھی انڈیا سے تھا، پچھلے کئی سالوں سے ملائیشیا میں مقیم، اپنا نام بنانے والا 45 سالہ شخص۔ وہ 25-26 کے لگ بھگ دکھنے والا شخص مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آیا۔ اس کے سامنے وہ میدان تھا جہاں اسے یا تو آر ہونا تھا یا پار۔ گہری نیلی آنکھیں، قدرتی تراشی ہوئی گہری بھویں، کھڑی ناک اور عنابی کٹاؤ دار ہونٹ، رنگت صاف اجلی اجلی سی، جسامت ایک دم فٹ، جیسے وہ شخص باقاعدگی سے جم کرتا رہا ہو۔ ٹھوس کثرتی جسامت، 6 ایبس اور پھولے ہوئے ٹھوس بائسیپس جو اس کی بلیک سلیو لیس ویسٹ سے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ سر پر پی کیپ لیے آگے آیا اور عین راگھو کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجمع میں ایک بار پھر چاروں سو راگھو راگھو ہونے لگی تھی۔ کچھ لوگ خاموش تھے، جنہیں اس نوجوان کی بے وقوفی پر افسوس تھا کہ وہ خود کو موت کے منہ میں لے گیا تھا۔
کوچ نے آگے بڑھ کر دونوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑا اور میدان میں بیچوں بیچ لے آیا۔ شور مزید بڑھ گیا، گھنٹی بجا دی گئی۔ راگھو سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھتا، شیطانی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال رہا تھا۔ اس نے ایک ادا سے اپنے سر پر پہنی پی کیپ اتار کر پھینک دے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک جانب سے ہونٹ پاک کرتے مسکرا دیا۔ اس کے ایک ہاتھ کا مکہ بنتے دوسرے سے اس نے راگھو کو اپنی جانب بلایا۔ وہ کسی جنگلی جانور کی طرح ایک دم سے آگے آتا، اس پر حملہ آور ہونے لگا تھا کہ وہ نوجوان ایک دم سے اس کے نیچے سے نکلتا دوسری جانب چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ راگھو کو غصہ آیا۔ مجمع اب بھی راگھو راگھو ہی کر رہا تھا۔ وہ پھر سے اس کی جانب لپکا۔ اس بار نیچے سے حملہ آور ہوا تھا وہ، لیکن وہ نوجوان اس کے اوپر سے پھلانگ کر دوسری جانب آ گیا۔ یہ دیکھ سب کے قہقہے بلند ہونے لگے۔ راگھو اب صحیح غصے میں آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے شدید طیش کے عالم میں اسے دیکھا اور اس بار جاتے اسے کمر سے تھام کر اوپر اٹھاتے دوسری جانب گرا گیا۔ یہ دیکھ مجمع راگھو کے نام کے نعرے اور بھی بلند کر گیا۔ ہا ہا ہا! اٹھ! اسے ایسے گرتے دیکھ راگھو نے اسے للکارا۔ وہ نوجوان اٹھ کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن راگھو نے اس بار سیدھا مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا، جس سے اس کی ناک سے خون بہہ نکلتا تیزی سے ہونٹوں کے کنارے پر آ گیا۔ اس نے جھٹکا کھاتے اس خون کو صاف کیا اور وحشت زدہ نظروں سے راگھو کو دیکھا، جس نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر دے مارنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اتنی سختی سے مروڑا، ساتھ اس کی تھوڑی کے نیچے ایک زوردار گھونسا دے مارتے ایک ہی وار میں اس کے دماغ کی رگیں ہلا دی۔ راگھو 2 قدم پیچھے جاتا اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام گیا۔ مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ وار کسی نے سوچا نہیں تھا، یا پھر اب اس نوجوان کی دھلائی کا سب کو انتظار تھا۔ راگھو غصے سے اس کی جانب آیا اور پھر اس نوجوان کی طرف سے اس کے منہ پر گھونسا لگتے نیچے سے بھی ایک وار ہوا، جس پر راگھو منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ وہ مجمع میں اب ایک بار پھر خاموشی تھی۔ کوچ کے نام لیتے سب نے اس کے نام کا شور بلند کر دیا۔ پامیر! پامیر! سب کے لبوں سے یہ نام نکلتا جا رہا تھا۔ وہ وہاں راگھو کے اتنے سالوں کے بنائے گئے ریکارڈ کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ 10 منٹ تک وہ بالکل مشکل سے مزید ٹک پایا تھا۔ آخر میں وہ گر گیا اور ایسا گرا کہ اس بار اٹھنے کی سخت بھی نہ بچی۔ کوچ نے پامیر کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ آج سے یہاں کا نیا بادشاہ وہ بنا تھا۔ دنیا جسے پامیر سلطان دی بیسٹ فائٹر کہتی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور اور سانسوں کا تنفس بگڑا ہوا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرا کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے 2 گارڈز تھے۔ ایک نے آ کر اس کے سامنے پانی کی بوتل کی، جسے تھام کر وہ سیدھا منہ کو لگا گیا اور ایک ہی سانس میں چلتے چلتے سارا پانی پی گیا۔ اسی دوران وہ گاڑی میں بھی بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے گارڈ نے
گاڑی سٹارٹ کرتے فوراً بھگا لی۔ وہ پچھلے نشست پر بیٹھا، گہری سانسیں لیتے ہوئے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایک سنجیدگی رقم تھی۔ وہ آج پہلی بار یہاں آیا تھا اور پہلی بار میں ہی لوگوں کو اپنا نام یاد کروا گیا تھا۔ ٹشو پاس کرو۔ اس کی اسپاٹ آواز گاڑی کے اندر پھیلے سکوت میں گونجی۔ گارڈ نے جلدی سے ٹشو باکس اس کے پاس کیا، جسے پکڑ کر اس نے ایک کے بعد ایک ٹشو سے اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیا۔ درد ہو رہا تھا، لیکن وہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ایسے زخموں کی اسے عادت تھی۔ بچپن سے ایسے زخموں سے واسطہ تھا اس کا۔ گاڑی پاشا ہاؤس میں داخل ہوئی۔ ایک طویل راہداری عبور کرتے فرنٹ ڈور تک آتے گارڈ نے دروازہ کھولا اور وہ باہر نکلا۔ چہرے کی سنجیدگی وہاں آتے چہرے کی سنجیدگی کی جگہ وہ وہاں شریر مسکراہٹ لے آیا، کیونکہ سامنے ہی اسے وہ دکھائی دے گئی تھی جو اس کی جلتی آنکھوں کو راحت دیتی تھی، جو اس کی پیاسی روح کو سیراب کرتی تھی۔ آگے تم آوارہ گردی کر کر۔ کومل کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس نے فوراً سے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ آ گیا میری جان، تم آئی، میں بھی آ گیا۔ اس نے آتے یہاں وہاں دیکھا۔ جب کوئی نہیں دکھا تو جلدی سے کومل کے گال کو چوم گیا، جس پر اس نے گھور کر اس سلطان کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو اٹھا کر اس کے ساتھ کوچیکو کر رہا تھا۔ تم کہاں گئے تھے؟ یہ ناک پر زخم کیسا؟ کومل اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی پریشان سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گر گیا تھا، اس نے صاف گویائی سے جھوٹ بولا۔ میرے داماد سے دور رہ کر جھوٹ بولا کرو۔ اسی وقت سیڑھیاں اترتے زحال کی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی۔ کومل نے اس کو دیکھ جھٹ سے پامیر کو گھورا، جو اپنی چوری پکڑی جانے پر اپنی بیوی سے چہرہ چھپانے کے لیے اپنے بیٹے کو آگے کر رہا تھا۔ زحال کے بیٹھتے باقی سب بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے تھے۔ بچوں کو ملازمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ زامل زالے تو اپنی اپنی گاڑی لیے یہاں وہاں بھگا رہے تھے اور عبدالباری ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، یا شاید صرف زالے کو دیکھ کر۔ وہ اتو سا تھا ابھی سے، اس کی اور زالے کی بننے لگی تھی۔ وہ بھی اسے اپنا بولنے والا ٹوائے سمجھتی تھی، جو اس کی زندگی کا پہلا یا شاید آخری بھی بوائے ہونے والا تھا، جن کی 4 ماہ پہلے منگنی کی گئی تھی۔ زالے کو باری کے نام کر کر یہ خوبصورت جوڑی بنا دی گئی تھی، زالے باری۔ زالے کا باری، عبدالباری۔ ملازمہ نے سب کو کھانا سرو کیا۔ کھانے کی ٹیبل کی سربراہی کرسی پر زحال خان افندی براجمان تھا، گھر کا سربراہ، پامیر سلطان کا بڑا بھائی، اس کے ماں باپ کی جگہ، جس نے اپنا بچپن قربان کر کر اسے پالا۔ نہ صرف اسے بلکہ 2 اور کو، جو اس وقت اس ٹیبل پر موجود نہ تھے۔ یاقوت مرزا، جو اس وقت بزنس کے سلسلے میں ایریا سے باہر تھا اور گھر کا سب سے چھوٹا لاڈلا بگڑا بچہ۔ ویسے تو وہ 3 چھوٹے تھے، زامل، زالے اور عبدالباری، لیکن اصل گھر میں تباہی اس بڑے مطلب چھوٹے فتنے نے مچا رکھی تھی۔ برلاس شاہ، زحال خان افندی کی چھوٹی بگڑی اولاد۔ یہ 3 وہ خوش قسمت تھے جن کے سر پر زحال خان افندی کا سایہ تھا۔
جسے وہ اپنے ماں باپ کی جگہ ہی سمجھتے تھے۔ ویسے آپ نے کوئی کیمرہ ویمرہ تو فٹ نہیں کر رکھا؟ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے یار کہ ہم کب کیا کر رہے ہیں؟ پامیر کو اپنی بات کا جواب چاہیے تھا، کیونکہ جب تک جواب نہ ملتا اس کا کھانا حلق سے نیچے نہ اترتا۔ باپ کو اولاد کے ہر عمل کی خبر ہوتی ہے۔ اس نے نوالا چباتے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا، تو اب یہ اولاد اپنے منہ مبارک سے سچ بتائے گی؟ کومل نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے تڑک کر پوچھا۔ پامیر کو پتا تھا اب نہیں بچے گا وہ تم نائٹ ڈیوٹی پر تھی، میں نے سوچا کیوں نہ میں تھوڑی پریکٹس کراؤں ہڈیاں توڑنے کی۔ وہ مزے سے کھانا کھاتے ہوئے جواب دے گیا، ہڈیاں؟ لیکن کیوں پامیر بھائی؟ زمل کو اس کا جواب عجیب لگا۔ اس نے تھوڑا متجسس ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ زحال نے فوراً نیچے سے پامیر کی ٹانگ پر پیر دے مارا۔ وہ کومل کے پاس پیشنٹس نہیں آتے تو سوچا میں ہی بھیج دوں، کیوں بیگم؟ اس نے آخر میں کومل سے تائید چاہی، جو ان بھائیوں کے سارے اشارے خوب سمجھتی تھی۔ بھوکا رہنا تم ہرگز پسند نہیں کرو گے، ہے نا؟ اس کی بات سمجھتے پامیر فوراً سے آبرو اچکا گیا اور جھٹ سے اپنے کھانے پر لگ گیا۔ اسے یہ کرتے دیکھ مشی اور زمل کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ بب بب! زامل دور سے ہی چیخا تھا جب اس کی جانب سب نے دیکھا، اور دیکھتے زمل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں ایک مینڈک کا بچہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی باہر لے گیا تھا، جہاں سے اسے وہ مینڈک کا بچہ بدقسمتی سے مل گیا تھا۔ ہاں، بدقسمتی اس مینڈک کے بچے کی، جو زامل خان افندی جیسے چھوٹے فتنے کے ہاتھ لگا تھا، اور اب وہ اسے مزے سے اوپر نیچے کرتا خوشی سے چیخ رہا تھا جیسے کوئی پرائز بانڈ نکل آیا ہو، اور اس مینڈک کے بچے کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ زامی، چھوڑو اسے! زمل وہیں سے خوف زدہ سی اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ خود ایسی چیزوں سے ڈرتی تھی۔ بیٹا ہی شاید باپ پر چلا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، لیکن تھوڑے فاصلے پر ہی اپنے قدموں کو بریک لگا گئی، کیونکہ اس کی جان نکلتی تھی ایسے جانوروں کو دیکھ کر۔ مم ٹرٹر! وہ مینڈک کو ٹرٹر کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارا دن اپنے چاچو کے موبائل میں یہی تو دیکھتا تھا، لیکن سب کو حیرت اس بات پر تھی کہ مینڈک جیسی چیز کو دور سے ہی آہٹ سن کر ایک ہی چھلانگ میں بھاگ جائے۔ وہ اس چھوٹے پاشا کے ہاتھ کیسے لگ گئی تھی، اور وہ بھی پکڑ کر خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ نو بیٹا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، چھوڑو اسے! زمل کی جان نکل رہی تھی اور اس کو تر تر کی پڑی تھی۔ مما! وہ منہ کے اشارے سے زمل کو اپنے پاس بلاتے زمین پر اپنے ننھے ننھے پیر مارتا خود اس کے پاس ہو گیا، جس پر زمل چیخ مارتی دوسری جانب بھاگے۔ زامی، چھوڑو اسے ورنہ پٹائی ہوگی! وہ کیا جانے اس بات پر اس کی ماں سے کیسی پٹائی ہو سکتی تھی۔ اسے تو مزہ آ رہا تھا اپنی ماں کو ڈرانے میں۔ ماں ٹرٹر! وہ بولتے ہوئے پھر سے اس کے قریب گیا۔ اس بار زمل ڈر کے مارے صوفے پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ زحال اٹھ کر آ تو گیا تھا، لیکن اپنے بیٹے کے کارنامے پر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستا چلا جا رہا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ باقی سب بھی ہنسنے لگے تھے۔ مما ٹرٹر!
وہ پھر سے زمل کے قریب گیا۔ وہ وہاں سے ڈر کر اچھلتی گرنے ہی والی تھی کہ زحال نے اسے فوراً سے پکڑ لیا۔ "ہمیں ہمیں بچائیں، سی مینڈک لیں!" وہ چیختی ہوئی اس کی گردن میں منہ چھپائے خوف سے بری طرح لرز رہی تھی۔ وہی اب زحال کی ہنسی گہری ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ ہنس ہنس کر پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ "اف گلالے، وہ ایک بچہ ہے مینڈک کا!" ہنسی کے باعث اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ "نہیں، آپ اس سے لیں، اس میں جراثیم ہوں گے!" وہ اپنے ہبی کی بات پر اور تیز چلائی۔ "اچھا اچھا، میں لیتا ہوں، ریلیکس." وہ زمل کو ریلیکس کروانے ہی لگا تھا جب اس کی نظر زامل پر گئی۔ وہ اس مینڈک کو اپنے منہ میں لے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ زحال کی آنکھیں ایک دم سے کھلی کہ اتنے میں پامیر نے آتے ساتھ اس کے ہاتھ سے وہ مینڈک چھین لیا۔ زحال زمل کو نیچے اتارتے اس کے پاس فوراً سے آیا۔ پامیر نے وہ مینڈک کا بچہ اس کے ننھے سے ہاتھ سے چھین لیا اور چھینتے ایک میڈ کو بلایا جس کی ڈیوٹی خاص طور پر باہر کی لگتی تھی۔ "وائپس لاؤ، جلدی!" زحال کے غصے میں آتے ملازموں کی دوڑ لگ گئی تھی۔ اس نے وائپس لیتے زامل کے ہاتھ صاف کیے جس سے اس کے ہاتھ کے سارے جراثیم ختم ہو گئے تھے۔ اس نے اس کے منہ کو بھی اچھے سے صاف کیا۔ جبکہ وہ اپنے ترتر کو دور جاتے دیکھ زامل کا ریڈیو جو آن ہوا، سب نے باقاعدہ اپنے کانوں میں انگلیاں دی تھیں۔ "ترتر بابا!" وہ پامیر کے ہاتھ میں پکڑے اپنے ترتر کی جانب اشارہ کرتا رونے لگا۔ "نو بیٹا، وہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، آپ بیمار ہو جاؤ گے." وہ پیار سے اسے سمجھاتے اس کا گال چوم گیا۔ "نہ بابا!" وہ غصے میں آتا اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بھینچ کر اور تیز رونے لگا۔ "کہا نا میری جان، ہم نیو لائیں گے، اچھے والا، بس رونا بند!" کیا قسمت پائی تھی اس ایشین گینگسٹر نے! پیچھے بیوی رو رہی تھی اور یہاں بیٹا۔ اس کو روتے دیکھ ظالے بھی رونے لگے۔ زحال نے بے ساختہ سر پکڑ لیا۔ اس نے سارے ملازموں کو ایک ساتھ طلب کر لیا تھا۔ لان کی ڈیوٹی والے تمام ملازم ایک لائن میں اس کے سامنے کھڑے ہاتھ باندھے سر جھکائے ہوئے تھے۔ سب اندر ہی اندر خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے کیونکہ سب کو سامنے کھڑا شخص اپنی موت دکھائی دے رہا تھا۔ "کہاں مر گئے تھے تم سب؟ یہ اسے کہاں سے ملا؟" اس نے باکس میں بند کیے مینڈک کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سر ہم نے اچھے سے لان کو صاف کیا ہے۔ پھر بھی اس کے جملہ پورا کرنے سے پہلے زحال کی طیش بھری نگاہیں دیکھ زمل کا اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ "پھر بھی کیسے آ گیا، ہاں!" ان کے بہانے پر زحال کو شدید غصہ آیا۔ اس کی دھاڑ پر سب کا سانس تک رک گیا۔ پامیر اس باکس کو ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا۔ "یہ پھر لفظ میں پھر نہ سنوں، سمجھ گئے سب!" اس کی بات پر سب نے بیک وقت جلدی سے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کے اشارے پر سب جلدی سے یہاں وہاں بکھرتے اپنے کام پر لگ گئے۔ "اس کا کیا کروں؟" پامیر نے باکس کی طرف اشارہ کر کر پوچھا۔ "اس کے گلے میں پٹا ڈال لو۔" اس کے سوال پر تڑک کر جواب دیتے وہ خود اندر چلا گیا، لیکن پامیر کو اس کے جواب پر ہنسی آئی تھی۔ "باس کا آرڈر ہے، چلو پٹا ڈالتے ہیں۔" کہتے وہ اسے لے کر باہر نکل گیا۔ زحال جیسے ہی اندر آیا، اس کی نظر صوفے پر گپوں سے ہاتھ باندھے بیٹھے زامل پر گئی، جو اپنے سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ اپنا سانس تک روکے ہوئے تھا۔
وہ بھی فل جلالی روپ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کرو گے ایسی حرکت؟ بولو، وہ انگلی دکھاتی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اب اس معصوم جان کو کیا پتا کہ کیسے منع کرنا ہے، اسے تو بس اپنی ماں ڈانٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ کہاں اس نازک ماں کی اولاد سے برداشت ہونا تھا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں، کرو گے پھر یہ حرکت؟ وہ اپنی بٹن سی آنکھوں سے خود کو ایسے دیکھتے دیکھ زمل نے پھر پوچھا۔ اس وقت اسے بچانے کی ہمت نہ کومل میں تھی نہ مشی میں، لیکن تب ہی زامل کی نظر اپنے باپ پر گئی، اور پھر جو اس نے پورے پاشا ولا کو اپنے چھوٹے سے سر پر اٹھایا۔ توبہ! بچہ ہے تو اس کو کیا پتا؟ زحال زامل کو گود میں لیتے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچہ ہے، لیکن ایسی حرکتوں میں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ زامل اس کی آواز پر اور تیز رونے لگا۔ بابا، ٹر۔ وہ اب بھی روتے ہوئے اپنے باپ سے ٹر مانگ رہا تھا۔ زمل نے جتاتی نظروں سے اپنی حبی کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھ لیا؟ جی بیٹا، ہم لائیں گے، بس چپ، بالکل چپ۔ اس نے زامل کو چپ کروانے کی کوشش میں اس کے گال چومے۔ زالے بھی اس کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں کو لے کر صوفے پر بیٹھا پیار کرنے لگا۔ عبدالباری ان کو دیکھ رہا تھا۔ ارے اسے بھی پاس کرنا، میرا شہزادہ دور سے دیکھ رہا ہے۔ زحال کے بلاتے مشی نے عبدالباری کو بھی اس کی گود میں دے دیا۔ اب وہ تینوں کو باری باری دیکھتا چوم رہا تھا۔ وہ تینوں اس کے پاس آ کر ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ ان کو ایسے دیکھ پامیر کی مسکراہٹ مدھم سی ہوئی، جیسے اسے اپنا وقت یاد آ گیا ہو۔ یہ شخص محبت کی چلتی پھرتی ایک مثال تھا۔ لوگوں کو خود بخود اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ پہلے وہ، آج اس کا بیٹا اسی شخص کی گود میں کھیل رہا تھا۔ پامیر نے بلا شبہ اسے اپنی عمر بھی لگ جانے کی دعا دی۔ کتنی ہی دیر وہ سب اس خوبصورت لمحے کو انجوائے کرتے رہے، پھر ان کے آفس جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ پامیر اور زحال ایک ساتھ گھر سے اپنے آفس کے لیے نکلے تھے۔ پیچھے گھر پر خواتین اور بچے تھے، لیکن یہ ولا پوری طرح سے سیکیور تھا، کیونکہ ان کے علم میں بھی نہ تھا کہ اس گھر کی حفاظت بلیک ماسک مافیا کا سب سے مضبوط گروہ کر رہا ہے، جن کے آگے مافیا ورلڈ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی زیر تھا، کیونکہ وہ ایک سائے کی طرح اپنے دشمن کے ارد گرد رہتے تھے۔ یہ ولا ایک ایشین گینگسٹر کا تھا، جس کی زندگی اس کے گھر والوں میں بسی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا، ایسے میں ایک اور حویلی بھی نمایاں ہوئی تھی، جو تھی خان حویلی، نوشیروال خان افندی کی حویلی، جن کے باپ دادا سے یہ وراثت پاکستان سے ہوتی ملیشیا میں آ کر انہیں ملی تھی۔ یہاں کے ٹاپ 10 بزنس ٹائکونز میں ان کا نام دوسرے نمبر پر سرِ فہرست تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ زریاب خان افندی، جنہوں نے آگے چل کر اپنے باپ دادا کا بزنس اور بھی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ خان حویلی کے بڑے وارث، جن کی بیوی سے آگے 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ایک بھی بیٹا نہ تھا۔ نوشیروال خان افندی کو ان سے پوتا چاہیے تھا، اپنی دولت شہرت کا وارث، لیکن خدا کی دین کہ ان کے ہاں پچھلے 10 سالوں سے ایک بھی بیٹا نہ ہوا تھا۔ ان کے بعد آتا ہے داراب خان افندی، جسے شروع دن سے بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پولیس میں جانا تھا
اور بنا اپنی دولت کی پاور یوز کیے اس نے دن رات اپنی کٹھن محنت سے یہ مقام حاصل کیا کہ آج وہ DSP کے عہدے پر فائز تھا۔ اپنی ڈیوٹی سے وہ ہفتے ہفتے یا مہینے بعد واپس آتا تھا۔ شادی اس نے 35 سال کی عمر میں بھی نہیں کی تھی۔ وجہ ڈیوٹی نہیں تھی، اسے عورتوں سے سخت چڑ تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے حصے میں اس کی کزن آ گئی تھی، بیلا افندی، جس کا نکاح DSP تاراب کے ساتھ ہونا طے پایا گیا تھا۔ اس سے چھوٹا کیا، خان حویلی کا سب سے چھوٹا بگڑیل وارث زحال خان افندی نے باپ کی دولت میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں لی، لیکن آج اس کا اپنا نام تھا بزنس کی دنیا میں۔ دنیا بھر میں اس کے نام کی سپورٹس کار امپورٹ ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، زامل افندی اور زالے افندی۔ اس کا بیٹا خان حویلی کا نہ چاہتے ہوئے بھی پہلا وارث بنا تھا، جس کے نام افندیز کی ساری پراپرٹی ہوئی تھی، لیکن زحال کو کچھ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بیٹے کے پاس اس کا باپ تھا۔ وہ خان حویلی سے الگ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے 3 بھائی یاقوت مرزا، پامیر سلطان اور برلاس شاہ، یہ تینوں وہ تھے جو اسے ایک سڑک پر لاوارثوں کی طرح ملے تھے، لیکن اس کی نظر ان پر پڑتے ان کی قسمت بدل گئی تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں وہ آیا تھا جس نے نہ صرف ان کو ماں باپ بن کر پالا تھا، بلکہ ان کے سر سے چھت چھیننے والوں کو بھی چن چن کر مارا تھا۔ اسی کے بعد اس کا نام انڈر ورلڈ میں ٹاپ آف دا لسٹ آنے لگا تھا۔ تب کے بعد اس کی دہشت اس گناہوں کی دنیا میں عام ہو گئی تھی، اور تب سے ہی وہ جانا گیا تھا پاشا دی بیسٹ کے نام سے۔ ملازم اس وقت اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ خانم زریاب کے ساتھ ہی پاکستان چلی گئی تھی، اس کی دونوں بیٹیاں بھی ساتھ گئی تھیں۔ تب ہی مور نے کام کی ساری ذمہ داری بیلا کے سر ڈال دی تھی۔ گولڈن رنگ کی لمبی فراک پہنے، دوپٹہ کندھے پر لیے، کھلے ریشمی بال کمر پر آبشار کی مانند پھیلائے، وہ گہری آنکھوں والی خوبصورت لڑکی بنا میک اپ کے بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی ناک پر بیٹھا غصہ اسے اور بھی کیوٹ بنا رہا تھا۔ تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، عقل کا اندھا ہے تم؟ وہ سامنے کھڑے ملازم پر چیخ رہی تھی، جو بیچارہ غلطی سے ہاتھ سے گلاس چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس پر غصہ نہ کرتی اگر وہ گر کر اس کے پیروں کے قریب نہ آتا۔ اب دفعہ ہو کر اس کو صاف کرو۔ اس کے دھاڑتے ملازم فوراً سے اس کو صاف کرنے بھاگ گیا۔ تبھی باہر جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کے بند ہوتے بھاری بوٹوں کی ٹک ٹک کی آواز اندر کی جانب آتی سنائی دی۔ بیلا نے ذرا سا پلر کی اس جانب ہو کر سامنے کی طرف ایک آنکھ سے دیکھا۔ پولیس کی وردی میں، ماتھے پر بکھرے بال اور تھکن زدہ سی چال چلتے ہوئے وہی ظالم اندر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ بیلا کی ناک مزید پھول گئی۔ اس نے طیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سیاہ پرکشش آنکھوں والا وہ DSP نہ جانے دن میں کتنی لڑکیوں کے دل توڑتا ہوگا، کیونکہ کمبخت ایک تو تھا ہی اتنا خوبصورت، اوپر سے اس کی وردی
جو سیدھا عورتوں کی جان ہی نکال لیتی تھی۔ اسے دیکھ کر دور سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنی سخت طبیعت کا مالک ہے۔ پانی لانے والا کوئی بچا اس حویلی میں؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے یہاں وہاں ملازم کو تلاشا، جب اس کی نظر پلر کے پیچھے سے خود کو اتنی محبت بھری نظروں یا نفرت محبت تھی سے دیکھتی بیلا پر گئی۔ جاتے اس نے ایک آئی برو اچکائی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں غصہ امڈ آیا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اپنا پیارا پیارا سا رسپانس ضرور شیئر کیجیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔